حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو حضرت سید الشہداء امام کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت فرمایا۔ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود نہ پڑے، گویا کہ وہ بندہ جنت کا راستہ بھول چکا ہے۔ اس واسطے جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا ذکر اقدس آئے تو ہمیں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو یہ موبائل اگر جیبوں میں ڈال لیں گے تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ میرا خیال ہے اگر گن لیں، میرا خیال ہے کوئی یہ 3 3 6 3 9 تو 12 13 کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو یہ یہاں سے آپ لے لیجئے گا، آپ کے ہاتھ بھی تھک جائیں گے اور آپ صحیح سن بیٹے جیب میں ڈال لیجیے۔ اور جو میسیجز وغیرہ کر رہے ہیں آپ بھی ذرا تھوڑا دیر موبائل سے نکل کر ہمیں بھی دیکھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ دوستان گرامی، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے کہ یہ جتنی مکھیاں ہیں یہ قیامت والے دن جہنم میں جائیں گی، لیکن وہ اس لیے نہیں جائیں گی کہ ان کو جہنم کی سزا ہوگی۔ تو کہا یہ کیوں جائیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ جو مکھی ہوتی ہے جب بندے کو تنگ کرتی ہے تو یہ بھی ایک عذاب ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آ رہا ہے نا گرمیاں، ایک مکھی ہوتی ہے اور 6 فٹ کے بندے کو یہ سونے نہیں دیتی اور نہ ہی اس کے ہتھے چڑھتی ہے کہ اس کو پکڑ کے کوئی سزا دے دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مکھیوں کا تنگ کرنا یہ بھی ایک آزمائش اور ابتلا ضرور ہے۔ تو کہا کہ ان کو مزید تیز کر کے جہنم کے اندر بھیجا جائے گا تاکہ ادھر سے آگ تنگ کریں اور ادھر سے ان کو مکھیاں ذلیل کریں، تو ان کو عذاب میں شدت اور اضافہ اور اس کو بڑھوتری کرنے کے لیے ان مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اور وہیں پر آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، اہل عشق بڑی جلدی سمجھ جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا وہ کون سی قسم ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں جو سیدھی جنت میں جائیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، پھر علامہ دبیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو مکھی ہے شہد کی یہ سیدھی جنت میں جائے گی، آخر اس کی کیا کوالٹی ہے، اس کا کیا سبب اور ریزن ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جب یہ اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے نا مختلف پھلوں اور پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑتی ہے اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی سنائیے گا۔ تو یہ جو مکھی کا درود پڑھنا ہے اس کی بدولت اس شہد کی مکھی کو داخلہ جنت نصیب کیا جائے گا۔ آپ حضرات، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے دوستو، آپ ذرا سوچنے والی بات ہے، اور اتنی بھی نہیں سوچنے والی کہ آپ کو 10 دن سمجھ ہی نہ آئے، مطلب یہ ایک سوچ کے بعد فوراً نتیجے تک پہنچنے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مکھی درود پڑھے تو اللہ اس کو تو جنت عطا فرمائے، اگر حضور کا عاشق درود پڑھے تو بتائے کہاں جائے گا؟ اس کو بھی تو جنت ہی نصیب ہوگی نا۔ تو میری جان اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیے ذرا جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں مختلف مقامات پر جو علماء ہیں ان کی شان و عزت کو بیان کیا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا اور ہم نے اپنے بندوں میں سے جو خاص بندے ہیں ان کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو قرآن مجید برہان رشید ہے اس کا علم یہ ہر بندے کو میسر آ جائے یہ ضروری نہیں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہر بندے پر کلی طور پر اس کتاب کے ہر چیز کو سیکھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنا کہ صحت لفظی کے ساتھ قرآن کو پڑھ لے اور کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کر سمجھ لے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا احکامات ارشاد فرمائے، اس بندے کے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں جو عالم بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں قراءت اور قواعد اور مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھے وہیں پر وہ تمام تر معانی اور مفاہیم اور مطالب بھی سمجھے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو وہ قوم کی رہنمائی کر سکے، چونکہ اس کے لیے جہاں پر تفقہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر اس میں عمیق نظر کے ساتھ مطالعہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بندے سارے ادھر آ جائیں تو پھر دنیا کا نظام متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں جتنے گروہ ہیں جتنے قبیلے ہیں، فرمایا کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ان میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا جائے اور ان کو دین سکھایا جائے۔ اب دیکھو اللہ بھی فرما رہا ہے کہ چند بندوں کو سکھاؤ،
سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو نہیں کہا جا رہا. اور اسی کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا، بلکہ یہ آگے پڑھے نا تو اس آیت میں آگے یہ بات بھی کھول دی گئی، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فرمایا اس لیے کہ یہ جتنے علماء بن جائیں گے آپ کی قوم اور قبیلے میں سے، وہ جب علم حاصل کر کے واپس آئیں گے تو وہ آ کے تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، تم نے ذمہ دارہ کیسے کرنا ہے، تم نے نوکری کیسے کرنی ہے، تم نے کمائی کیسے کرنی ہے. فرمایا اگر ایک گھر میں ایک عالم بن جائے تو باقی سب کی تربیت ہو سکتی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک علم حاصل کر کے قرآن مجید کو سمجھ لیتا ہے اور دوسرے سب کی تربیت کرتا رہتا ہے، دنیا کا نظام بھی چلتا رہتا ہے، اس کے اندر بھی تعطل نہیں آتا. اگر سارے علم دین حاصل کرنے چلے جائیں تو پھر دین کا یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا. فرمایا باقی دنیا کا کام کریں، ایک کو عالم بنا لے، اس سے رہنمائی لیتے رہیں، جیسے وہ کہتا رہے ویسے اپنی دنیا کماتے رہیں، اس کے علم حاصل کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور تمہارا اس کے مطابق عمل کرنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ ہر بندہ، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام تر مفاہیم اور مطالب سمجھ کر علم حاصل کرے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی برادری، قبیلے اور گاؤں میں سے کسی ایک بندے کو عالم بنا لے، پھر اس سے رہنمائی لیتے رہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں. یہ جو بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ علم عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ جو میرے بندے ہیں ان میں سے جن کو میں چنتا ہوں. یہ لفظ ہے قابل غور. اللہ فرماتا ہے جن کا میں انتخاب کرتا ہوں، میں چنتا ہوں. تو فرمایا پھر ان کے انتخاب جب رب کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو پھر علم عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کا جو انتخاب ہے اس آیت میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عالم ہے جس کا انتخاب میرا رب فرماتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ بات بھی، آپ یہ بیٹا پانی ذرا پیچھے لے جائیں، ابھی پانی نہیں بانٹیں گے آپ، مہربانی، سب کی توجہ بٹ رہی ہے، آپ بس بیٹھیں اور میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ جو عالم ہوتے ہیں، آپ عوام الناس اگر یہی بات سمجھ جائیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ عام طبقہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ طبقہ ہے. اللہ ان کا انتخاب فرماتا ہے. تو جن کو اللہ پسند کرتا ہے، آج کل کے لوگ ان کو کیوں نہیں پسند کر رہے، پھر وہ مولویوں پر کیوں طنز کر رہے ہیں؟ تو اس واسطے طنز کے تیر چلانے سے پہلے قرآن مجید کو سمجھو کہ یہ جو قرآن مجید ہے وہ بتا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں میں سے جن کو چنتا ہوں، انتخاب کرتا ہوں، پھر ان کو میں اپنی کتاب کا علم عطا فرما دیتا ہوں. تو یہ اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے. پھر آگے چل کے علماء کی جو دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں وہ بھی ہیں. فرمایا ایک عالم ربانی ہوتا ہے اور ایک عالم شیطانی ہوتا ہے. اور جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی 3 نشانیاں مین ہوتی ہیں. پہلی بات فرمایا جو عالم ربانی ہے وہ جتنا علم ہوتا ہے اتنا عمل بھی کرتا ہے. آپ کا جی بنے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. چپ بیٹھنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے تقریر کے. بولے رہیں گے تقریر بھی ملتی رہے گی، سبحان اللہ کا ثواب بھی ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جتنا علم ہوتا ہے اتنا عمل بھی اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی وہ بے عمل نہیں ہوتا. پہلی بات. دوسری بات، عالم ربانی ہوتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے اور جب بھی بات کرتا ہے وہ ادب سکھاتا ہے. اور اسی واسطے آپ شیرازی رحمت اللہ تعالی کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت جنید پاک کو پڑھ کے دیکھیں. آپ فرماتے ہیں اگر بندہ 1 سال علم حاصل کرے نا تو اس کو چاہیے 3 سال ادب حاصل کرے. یہ ادب اتنا زیادہ ضروری ہے. تو جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ با ادب ہوتا ہے. اب جب وہ تقریر کرے گا نا تو وہ جب اللہ کی بات کرے گا تو توحید کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے بات کرے گا. اور جب وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بات یا کسی بھی رسول کی بات کرے گا تو وہ ادب و آداب کو ملحوظ رکھ کے بات کرے گا. اور جب وہ تقریر کرے گا اس کی تقریر سے صحابہ کا ادب بھی ظاہر ہوگا اور مصطفیٰ جان رحمت کی آل کا ادب بھی ظاہر ہوگا. اور اگر کسی کی تقریر سن کر آپ کو یہ ادب نظر نہ آئے، وہ جتنا مرضی بڑا جبہ اور قبہ ہو، وہ بندہ کبھی عالم ربانی ہو سکتا نہیں. وہ بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے. اس کو علم کی ہوا نہیں لگی چونکہ وہ گستاخی سکھلاتا ہے. اور جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ ادب سکھاتا ہے، وہ گستاخی نہیں سکھلاتا. پہلی نشانی عالم ربانی کی یہ کہ وہ عمل والا ہوتا ہے، جتنا علم اتنا عمل ہوتا ہے، اور اسی کو علم نافع کہا گیا ہے. اور دوسری بات کہ جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ادب سکھاتا ہے. اور صرف یہ نہیں، تھوڑی جی باریک گل ہے سمجھے آجے، وہ یہ نہیں کہ صرف ادب سکھائے گا اور چلا جائے گا، بلکہ اگر اس کو پتا چلے کہ یہاں کوئی بے ادب ہے تو اس کے سامنے پھر سینہ کر کے بھی کھڑا ہو جائے گا.
اس کو جواب بھی دے گا، اور یہ سنت فاروقی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، یہ دفاع کرنا یہ سنت پر ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا باریک نظر سے دیکھیں تو یہ سب سے پہلے میرے رب کی سنت ہے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ اور اہل بیت اور انبیاء، ان کی شان قرآن سے پڑھ کے دیکھ لیں، جب بھی کسی نے اعتراض کیا ہے تو سب سے پہلے دفاع میرے رب نے خود فرمایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس واسطے ادب سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی بات کرو اور چلے جاؤ۔ اگر کوئی گستاخ ہے تو پنجابی جی میں کہتے ہیں نا کہ نہ کھلو میں تم گھر بھی چھاڑ کے آؤ، یہ بھی عالم ربانی کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر وہ لومۃ لائم کے خوف کے بغیر ان کا رد کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جڑے مالکاں دے گیت گاوے تو پھر اس کو عزت تو عطا کی جائے گی نا۔ تو یہ عالم ربانی کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی بھی سنیے، علماء فرماتے ہیں عالم ربانی وہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث کو بیان کرتا ہے تو اس کے اندر سے اپنا مفہوم نہیں بیان کرتا، اپنا مطلب، یعنی یہ نہ کہے مینوں اے سمجھ آیا، تو کون ہونا ہے بھئی تینوں اے سمجھ آ گیا، اللہ کے بندے تو کون ہے؟ حالانکہ جب قرآن اور حدیث کو بیان کیا جائے نا تو پھر 1400 سالہ امت کا تسلسل دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں نبی نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا، تابعین اور تابعین نے کیا کہا، اور پھر ائمہ مجتہدین نے کیا کہا۔ اس کے بعد بندہ بیان کر سکتا کہ جب انہوں نے یہ کہا تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو جو اپنی رائے بیان کرے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، اور یہی تفسیر بالرائے کرنے والا یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس علم نہیں تھا، سن لیجیے حضرات، کسی کے پاس علم نہیں تھا اور اس سے کسی نے دین کا مسئلہ پوچھا اور اس نے دین کا مسئلہ بتلا دیا اور وہ مسئلہ بھی اس نے صحیح بتلایا، پھر بھی اس کو گناہ ہوگا۔ کہا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا تھا، تکا لگایا، لگ صحیح گیا ہے۔ اس کو اس بات کا ڈر دل میں رکھنا چاہیے کہ اگر غلط مسئلہ بیان ہو جاتا تو پتہ نہیں اس کا ایمان برباد ہو جاتا یا یہ غلط اعمال کرتا رہتا تو پھر میرا کیا بنتا۔ تو فرمایا اگر تکا لگانے والا تکا لگا کے مسئلہ بیان کرے اور وہ صحیح بیان ہو جائے، مسئلہ قرآن اتنا حساس ہے کہ پھر بھی بندے کو گناہ ملتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا علم جو حاصل نہیں کیتا، تو میں کہ جو علم حاصل نہ کرے صحیح بات بھی کرے تو تب بھی وہ اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے حاصل نہیں کی۔ تو جو کمروں میں بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں پھر ان کی باتوں کو ہم کیسے مان جائیں؟ پھر ماننا پڑے گا کہ تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا، علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، پھر جب تم بات بیان کرو گے وہ اللہ بھی قبول فرمائے گا، اللہ کے رسول بھی قبول فرمائے گا۔ تو جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تفسیر بالرائے نہیں کرتا۔ آج کل کئی بندے ایسے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، آپ ان کو دیکھیں نا تو وہ بسا اوقات مفسر قرآن بن کے بیٹھے ہوتے اسٹیج پر، گال گال کے قرآن پڑھ دے رہے، لیکن جب اس کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فاضلین علماء جانتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے کفریات بک رہا ہوتا ہے اور وہ کیسے کیسے تفسیر بالرائے کر رہا ہوتا ہے۔ اس واسطے ان لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ آپ قرآن پڑھیں لیکن تفسیر بالرائے نہ کریں، تفسیر وہ کریں جو تمہیں 1400 سالہ امت کے ساتھ جوڑ دے، نہ کہ تم اپنی طرف سے کوئی تفسیر بیان کرو۔ تو یہ عالم ربانی کا کام قرآن پڑھ کے توڑنا نہیں بلکہ قرآن پڑھ کے جوڑنا ہوتا ہے۔ آواز کمزوروں والی حضرات توجہ میری طرف فرما لیجیے آپ حضرات۔ دوستان گرامی، اس واسطے اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو میں نے صرف ابھی، بیٹے آپ بیٹھیں گے تھوڑا سا، بیٹے آپ تھوڑا سا بیٹھے، ذرا مجھے تقریر کرنے دیجیے میری جان، تاکہ میں بات آپ کو سمجھا لوں۔ اور یہ چھوٹے بچے ہوتے بس اوقات پریشان کرتے ہیں، آپ جس نے محبت کا اظہار کرنا ہے کرے، بس سبحان اللہ فرماتے رہے، میں تقریر سناتا ہوں آپ حضرات کو۔ بول سکتے ہیں آپ، ذرا آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ میرے عزیز میرے دوست ذرا مسئلہ سمجھے آپ حضرات۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلاموں اس مسئلے کو سمجھو، جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی کتنی نشانیاں ہیں؟ بولیے ذرا، بولیے سارے حضرات۔ 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی جتنا علم ہوگا اتنا بول لیجیے، کچھ نہیں ہوتا یار، چپ ہی بیٹھے ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا ادب کی بات اور ادب سکھائے گا۔ اور تیسری بات کہ وہ تفسیر بالرائے اپنی طرف سے نہیں کرے گا بلکہ وہ بیان کرے گا جو مقصود الہی ہے اور مقصود مصطفیٰ ہے۔ جب اس کو بیان کرے گا تو یہ بات قابل قبول ہوگی۔ اب آپ سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات؟ تو یہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ اچھا پھر تیسری بات، اب یہ اس اعتبار سے دوسری بنے گی لیکن حقیقت میں تیسری بات بنے گی کہ پھر عالم شیطانی کون ہوتا ہے؟ علماء فرماتے عالم شیطانی وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا اور عمل بھی نہیں ہوتا سوائے بکواس بازی کے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عالم شیطانی کی پہلی بات ہوتی ہے۔ معلومات ہے
لیکن ٹریک درست نہیں ہے، وہ امت میں تفرقہ پیدا کر رہا ہے۔ دوسری نشانی عالم شیطانی کی کیا ہوتی ہے کہ جب بات کرتا ہے تو بے ادبی اور گستاخی کا لہجہ رکھتا ہے صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگرچہ سامنے کتابہ رکھی بیٹھا ہے، پارے دے جڑے منہ چو نکلتے پہ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی کا پالتو ہے، سبحان اللہ، یہ کسی کا پالتو ہے، یہ کہیں سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہوا ہوتا تو آج یہ ایسی زبان استعمال نہ کرتا۔ یہ اس کی دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی کیا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ اپنی طرف سے رائے بیان کرتا ہے اور امت کے اندر تفرقہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ توجہ کریں تو میں قرآن مجید سے ایک حوالہ دے دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور پھر ہم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں چلیں گے۔ گرامی قدر حضرات، اب دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہے نا عقیدہ کہ کوئی نہیں ہمارا ہے قرآن مجید میں، اور دلائل کثیرہ آپ نے سنے ہوں گے علماء سے، لیکن واپس پلٹی۔ اب قرآن مجید سورہ مدثر شریف پڑھے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ فرماتا ہے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں کر سکے گا۔ اب یہ اتنی آیت ہے اور لوگ اس کو پڑھ کر جیسے وہ جیلم کا جاہل اور اس کی کمپنی کے جتنے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی کہتے ہیں حضور نے ہماری شفاعت کرنی ہے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ جو کہا ہے کہ ان کی کوئی نہیں کرے گا، یہ ان کون ہیں؟ تو پہلے تو بتانا ان کون ہیں۔ اللہ یہ چوننا نہیں کیڑی گل ہے، قرآن چ آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں بیٹے، اسی کو کہتے ہیں کہ جو عالم شیطانی ہوتا ہے وہ ایک بات کو لے کے بھاگ نکلتا ہے۔ اگر اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، ما قبل و ما بعد، اسی کو پڑھ لیا جائے تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اب یہ آیت کے پیچھے آپ دیکھیں نا، تو آیت کے پیچھے جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، وہ ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے منکر ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ وہ جو جہنم میں جب جل رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو، کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ تو وہ وہاں کہیں گے کہ ہم وہ تھے کہ جو کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آج کے دن کا انکار کرتے تھے۔ قیامت کا انکار کرنا یہ دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو کہا کہ یہ بات کافر کی ہو رہی ہے کہ جو قیامت کا منکر ہے، اب اس نے قیامت کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کافر کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی اور ہم تو موت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ جو موت کا منکر ہوتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کافروں کی کہ جو موت کا بھی منکر ہے، جو قیامت کا بھی منکر ہے، فرمایا ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، اور یہ جیلم والے کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتا ہے کسی دن نہیں ہوئے گی۔ اے میں آکھیا تیرے وٹکیاں نہیں گل ہوندی بھئی تو ایویں وچ رل گیا ہے، سبحان اللہ۔ توجہ نہیں فرما رہے نا حضرات، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ وہ میرے عزیز بھائی، یہ اصل چوری پکڑنے کا یہ اصل طریقہ کار ہوتا ہے۔ بات ہو رہی ہے کافروں کی اور یہ کہتا کسی دن نہیں ہونی، تو میں کہا سیدھا کہا ابھی ساڈی کو نہیں ہونی، اور رہ گیا سنی، ہمیں پتہ ہے یار۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا وہ بچہ جس کا بھی مدت حمل پوری نہ ہو، پہلے ہی ضائع ہو جائے، قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے، اور سوری جنت میں داخل کیا جائے، تو وہ بچہ کہے گا باری تعالیٰ میں جنت میں اکیلا نہیں جاتا، کچا بچہ ہے، مدت حمل پوری نہیں ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا رہا۔ مسلم میں حدیث ہے، میرا رب فرمائے گا تو کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ آگے پتہ کیا کہے گا؟ باری تعالیٰ میں دنیا میں عمر نہیں گزار سکا کہ ماں کی شفقت حاصل کرتا، باپ کا پیار لیتا، اور یہاں بھی اکیلا جنت میں جا رہا ہوں، میں نے تب تک نہیں جانا جب تک میرے ساتھ ماں باپ نہ آ جائیں، میں آج ان کو جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو کہ آج اس کی بات کی لاج رکھو، اس کی شفاعت قبول کر کے اس کے ماں باپ کو بھی اس کے ساتھ جنت عطا فرما دو۔ جس رب کی بارگاہ میں اتنے چھوٹے بچے کا یہ مقام ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ تو دیکھو بات ہو رہی ہے کہ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، اور یہ کہتا ہے دیکھو نہیں کسی کی شفاعت نہیں ہونی۔ میں آخیا تو ہوتا سیدھا کہہ ابھی ساڈی تے ساڈے وڈکیاں دی کوئی نہیں ہونی، سیدھی گل کرنا۔ اس قوم کو کیوں دماغ خراب کر رہا ہے؟ اور یہ قرآن میں دھاندلی ہو رہی ہے۔ اور اگلی بات بھی سنیے
اور یہ بات ہے بڑی سمجھنے والی، اگر تھوڑا سا دھیان کریں تو منٹ میں سمجھ آ جائے گی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، حضور یہ بتلائیے قیامت والے دن آپ کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا قیامت کا دن آئے گا تو پھر دیکھیں گے، یہ غیب کے معاملات ہیں مجھے نہیں پتا، نہ ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومطر، او کما قال علیہ السلام، فرمایا لوگوں قیامت والے دن میں اتنے بندوں کی شفاعت کروں گا اتنے تمہاری دنیا پر درخت نہیں ہیں، توجہ ذرا اگر سمجھ آئے تو بولے، اتنے درختوں کے پتے نہیں ہیں اور اتنے تمہارے کنکر نہیں ہیں جتنوں کی شفاعت کر کے میں محمد ان کو جنت میں لے کے چلا جاؤں گا۔ اب نبی فرما رہے ہیں میں اتنوں کی شفاعت کروں گا، اور یہ کہتا قرآن جو لکھا کسی کی شفاعت نہیں ہونی، او میں کہوں کافراں دی گل ہے۔ رہ گئی بات مسلمانوں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو بندہ حج کر لے اللہ اس کا حج جب قبول کرتا ہے 400 بندوں کی شفاعت کر کے اپنی قوم میں سے وہ بندوں کو جنت کے اندر لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک حاجی 400 بندوں کو لے کے جائے گا، اور حافظ کے بارے میں فرمایا 10 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا، شہید شفاعت کرے گا، علماء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، اور یہاں پر اتنی شفاعت کی باتیں، اور یہاں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے یہ کہا جا رہا ہے میں قرآن چو دستا پیا سورہ مدثرہ اور دیاں آخری آیتاں نے، اور میں کہہ ہے گیاں کافراں دے بارے مرے، یہی ہم کہتے ہیں کسی عالم کے پاس بیٹھتے تو وہ تمہیں بتاتا کہ ایک آیت پڑھ کے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، باقی 6666 آیتیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، فرمایا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے گا، مطلب یہ ایک للکار ہے، کون ہے جو شفاعت کرے گا، کیا مطلب؟ فرمایا کوئی نہیں کر سکتا، اور آگے بڑھا کیا فرمایا الا باذنہ، مگر وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا۔ تو میں نے کہا مجھے یہی بتا دے کہ اللہ اجازت کس کو دے گا؟ کہا جی وہ شہیدوں کا بھی ذکر ہے، حافظوں کا بھی ذکر ہے۔ تو میں کہا مر رہے تینوں یہی تو دستے پہ ہاں بھئی یہ شہید اور حافظ شفاعت کر سکتے ہیں تو جس پہ نازل ہوا ہے وہ کیوں نہیں کریں گے؟ بلکہ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا لوگوں یہ رمضان اور قرآن یہ قیامت والے دن آئیں گے اور تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ میں صرف یہ دلیل دے رہا ہوں کہ جو عالم شیطانی ہوتا ہے پڑھتا قرآن ہے، ہر آیت بھی صحیح پڑھتا ہے، نمبر بھی صحیح بتاتا ہے، لیکن مطلب غلط بیان کرتا ہے، مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے، اور جب وہ مطلب غلط بیان کرتا ہے تو قوم الجھ جاتی ہے کہ ہم کس طرف جائیں۔ اسی لیے تو یہ دو طبقے بن گئے، کچھ کہتے شفاعت ہونی ہے، کچھ کہتے نہیں ہونی، تو جنہاں کہتے نہیں ہونی ان کا پوچھ رہا قرآن نو کافر نہیں ہونی، تو یہ تو کافر ہے تو لا نارا کہ ساڈی کو نہیں ہونی، تو یہ مسلمان ہیں۔ تو پھر اچھا پھر اگلی بات بھی بتاؤں، ادھر دیکھیے گا، اس بات کا بھی لطف لے لے اگر آ جائے، آنا ضرور چاہیے۔ نبی پاک کی جو شفاعت ہے نا وہ نیکوکاروں کے لیے بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نیک کی بھی شفاعت ہوتی ہے۔ اور یہ مفتی احمد یار خانیمی نے لکھا، صاحب بارے شریف نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نیک کی شفاعت جب ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے بخشے ہو جائے، فرمایا اللہ درجہ بلند فرمائے گا۔ نیک کی شفاعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر یہ شفاعت اگر نیکوں کی بھی ہے ان کا درجہ بلند تو گناہگاروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا اصل شفاعت تو ہے ہی گناہگاروں کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لامتی لاہل الکبائر، فرمایا میری امت میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں فرمایا میری شفاعت ان کے لیے ہوگی۔ اور علماء نے کہا جب یہ حدیث بیان کی جائے نا تو ساتھ یہ بتایا جائے کہ ہم تمہیں تکڑا نہیں کر رہے کہ آج تو بعد دب کے رکھو گناہ تھوڑی شفاعت ہو ہی جانی ہے، فرمایا نہیں، یہ وہ گناہ جو نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہو گئے، جو ارادتاً کیے جائیں وہ تو بندہ جری ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات کئی ایسے گناہ ہیں بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ کہ اچھا دائرہ اسلام سے بندہ فارغ ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات شرعی حرام کام ہوتا ہے بندہ وہ کر رہا ہوتا ہے، بندہ دائرہ اسلام میں رہتا ہے۔ جی سبحان اللہ بھی ہے، بولی کیڑے بات ٹور پہ آپ مثال دے دوں آپ حضرات کو، آپ شراب پینا حرام ہے کہ کوئی بولو، اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو اور جان جا رہی ہو اور وہ شراب کا گھونٹ پی کے جان بچا لے تو صریح حرام ہے یہ، لیکن اس وقت یہ کام حرام نہیں رہتا، حلال ہو جاتا ہے۔ بولتے لو نا یار، کو زیادہ ہی پرہیزگار بندے بن جاتے ہو کسی ویلے، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ اور بسا اوقات ہمیں لگتا ہے کام ٹھیک ہے، کام جائز ہے، کام اچھا ہے،
لیکن وہ بندے کو در اسلام سے خارج کر دیتا ہے. آخر وہ کتنا؟ میں نے کہا اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے بتاؤ, بولو نا. تو اگر کوئی کہے میں پڑھنی ہے, میں بغیر وضو, جان بوجھ کے بغیر وضو تو پڑھنی ہے, اب وہ نماز پڑھنے والا در اسلام سے فارغ ہو جائے گا. پڑھ نماز رہا ہے, کیوں کہ وہ جان بوجھ کر ان حدود کو کراس کر رہا ہے جو اللہ رسول نے منع کی ہیں. آواز سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ بندہ اگر شریعت کے مطابق چلے نا, جملے کی چاس لے آجے, بسا اوقات غلط کام بھی بندے کو ثواب دے جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ غلط کام کا کیا مطلب؟ بھی وہ منع تھا لیکن شریعت کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ ایک موقع ایسا آ گیا کہ وہ غلط کرنے پر بھی اللہ ثواب دے دیتا ہے. آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن فرمایا جب میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کی صلح کرانے کے لیے تو انہوں کو دو جھوٹ بھی بولنا پڑے, یہ جھوٹ بولنا بھی تھوڑے بات سے ثواب دا ثواب پڑ جائیں گے. تو میں کہتا ہوں شریعت کے مطابق چلو گے تو بظاہر وہ کام جو غلط نظر آ رہا ہے وہ بھی تمہارے لیے ٹھیک ہو جائے گا. بول رہے ہو نا؟ اور بسا اوقات اگر شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے تو جو صحیح کام ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے. جیسا کہ کوئی بندہ وضو نہ کرے کہ میں نماز پڑھی ہو, نماز چنگا کام ہے پر اونج پڑھ جینج مالکہ نے آکھے ہے. سمجھ آ رہی؟ تو شریعت اصل اصول ہے, یہ اصل راستہ ہے. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ تو میری جان بات یہ بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علماء کی ضرورت ہے, اور اگر آپ علماء سے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کبھی قرآن کو صحیح سمجھ سکتے نہیں. اب آ جائیے میں آپ کو مسلم شریف ایک حدیث سناتا ہوں. مڑیا موبائل چو نکلو پوتا ہے نا کالے, ادھر میرے الویخ سویر دا ویچی بڑیا بیٹھا ہے. ایک تو موبائل لگے نے کیمرے جائے بھج کے ویڈیو اتھے ہی کلپ ہے, حضرت صاحب نے فلانے کی چھترول کر دی فلانے کی. نیٹ والے بندے دے پتر بنیا کرو, یہ سمجھانا ساری ذمہ داری ہوتی ہے, پر تسی غلط جملے نہ لکھیا کرو. یہ چاہتے کہ ویورشپ تے تسی ڈالر کما کے آخرت دی لعنت بھی کماؤندے ہو, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جتنے یوٹیوبر ہیں ان کو بیماریاں ہوتی ہیں, تو یہ پیغام دور تک جائے گا. اچھے انداز سے جانا چاہیے کہ ہم جس کو سمجھاتے ہیں اس کا بھلا کر رہے ہیں. کہ نہیں دوروں آ جو گیا ہے تے ساڈی سن لے, بولو نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. تو اس واسطے یہ بڑی عجیب و غریب جملے لکھ دیتے ہیں کہ فلانے دی چھترول فلانے چھترول, وہ پھر لوگ ہی کہتے ہیں بھی شاید سارے دی چھترول ہی کرتا ہے. ہاں حالانکہ تسی ساری گھنٹہ تقریر سنو گے تو کسی نتیجے لگے, وہ بھی اس گل سنی کی ہے. سمجھ آ رہی؟ میں صرف ابھی عالم ربانی اور عالم شیطانی یہ فرق بتا رہا ہوں. اور عالم شیطانی جیسے واردات ڈالتا ہے, یہ اس کی واردات پکڑ کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ بات کافر کی ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں پہ فٹ کر دیتا ہے, اور یہی خارجیوں کا طریقہ ہے. بات بدھوں کی ہوتی ہے, وہ فٹ اللہ کے ولیوں پہ کر دیتا ہے, اور یہی خارجیوں کے بچے کا کام ہے کہ وہ کمرے میں بند بیٹھا ہے. بات بدھوں کی ہوتی ہے, فٹ داتا صاحب پہ کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس واسطے جزاک اللہ, اس واسطے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے, ہم کون ہیں؟ سنی مسلمان ہیں. جزاک اللہ. اور یہ سنی مسلمان جو ہوتا ہے یہ اصل حقائق کو پڑھ بھی سکتا ہے, بیان بھی کر سکتا ہے. مسلم شریف سے حدیث سنا دوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. بولیے ذرا سناؤں بھائی حدیث شریف. ادھر دیکھو سارے میرے حال میں پھر تمہیں حدیث سناواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ایک دن مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر درس قرآن دے رہے تھے. نبی پاک پردہ فرما چکے تھے. آپ کی توجہ پھر دائیں بائیں ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا توجہ کیجیے. مسلم شریف میں روایت ہے, آپ درس قرآن دے رہے ہیں نا, تو درس قرآن دیتے ہوئے جیسے آپ بیٹھے ہیں, کوئی بھی ایسا ویسا بیٹھا ہو, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کیسے بیٹھے ہیں, اللہ کرے سارے چنگے دانے ہوں, لیکن بسوں کا تو نہیں نا بھی سن دے مولوی کی کہندا, تو میں کہا کان کھول کے سن کی کہندا ہے, توجہ کرنا. تو وہ نا حضرت پیر صاحب میں آپ کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں. آپ بات بیان کر رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات چل پڑی. تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 بندوں کی شفاعت کریں گے, اور پھر وہ 70,000 وہ ہوں گے کہ ہر بندہ آگے 70,000 کو اور بخشوا کے جنت میں لے کے جائے گا. اب جب یہ بات یہ بیان کی نا تو ایک منڈا بچو, انہیں کہا جی حضرت میں سوال کرنا ہے. آپ نے کہا کیجئے بھائی, مسلم شریف ہے. اور یہ حضرت یزید الفقیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا نام وہاں پر مینشن ہے, یہ آپ نے اس روایت کو بیان کیا ہوا ہے. اب جب آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ بات بیان کی تو اس شخص نے سوال کیا, وہ کہنے لگا جی قرآن مجید میں تو کچھ اور ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں 70,000 بغیر حساب کے بغیر, قرآن تو کہتا ہے سب کا حساب ہوگا, سب کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. تو حضرت جابر سمجھ گیا کہ اے نا
یہ کسی 2 نمبر بندے کو بہ کے آیا ہے تو یہ ذرا یہ دماغ ہل گیا ہے، یہ عقیدہ بگڑ گیا ہے. آپ نے نا قرآن مجید بند کر دیا اور اسے کہا کہ ذرا وہ آیت پڑھنا کون سی ہے جو تجھے سمجھ آئی ہے. اس نے پتا کون سی پڑھی؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اس نے یہ آیت پڑھی. اس نے کہا اللہ رب العزت فرماتا ہے ہمارا حتمی فیصلہ ہے، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے. توجہ ہے جی حضرات؟ کیا کہ یہ جو سارا مرحلہ ہے، یہ میزان والا، یہ پل صراط والا، یہ اعمال تلنے والا، یہاں سے گزرنا پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، ہر بندے کو اس مرحلے سے گزارا جائے گا. اب سوچئے ذرا، اب وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، کہنا جی قرآن ہے، ہر بندے نو صاف دینا، تسی کہتے بغیر صاف تو بخشیا جائے گا. تے تسی ایویں مرزے دی گل سن کے پریشان ہے، قرآن پڑھدا ہے. سیابی دے سامنے بھی جنے پڑھے سی، قرآن ہی پڑھیا سی. سبحان اللہ. یہ کوئی نواں کام نہیں ہے. آپ ذرا جواب سنیے، جواب سنیے. حضرت جابر